بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ عزیز طلباء و طالبات، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں آپ کو آج کے لیکچر کی جانب لے کر جانا پسند کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے مصدر کی تعریف دیکھی تھی۔ مصدر کی تعریف دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک کو ہم نے کہا تھا بلحاظ بناوٹ، ایک کو ہم نے کہا تھا بلحاظ معنی۔ اب دیکھیے گا کہ بلحاظ بناوٹ ہم نے اسم کو فردر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ تقسیم کرتے ہوئے ہم نے اس میں سے مصدر، ہم نے اس میں سے مشتق، ہم نے اس میں سے جامد کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے تمام موضوعات کے اوپر بحث مکمل کی تھی۔ تو آئیے مصدر کو ہم مزید اقسام میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر جو ہے اس کو 4 اقسام میں بانٹا جاتا ہے۔ مصدر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے اس کی کہلاتی ہے مصدر مفرد۔ اب مفرد سے مراد ہے اکیلا۔ مصدر مفرد، اس سے مراد ہے اکیلا مصدر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصدر مفرد جو ہے وہ کیسا مصدر ہے۔ تو مصدر مفرد ایسا مصدر ہے جو شروع سے ہی مصدر کے معنی دے، جو شروع سے ہی مصدر کے معنی دے، اس کو ہم مصدر مفرد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنا، مثال کے طور پر جانا، مثال کے طور پر لکھنا، مثال کے طور پر پڑھنا، مثال کے طور پر اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، یہ مصدر مفرد کی ساری اقسام کہلاتی ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے ہم مصدر کی اگلی قسم کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو مصدر کی جو اگلی قسم ہے وہ ہے مصدر مرکب۔ مصدر مرکب کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے، اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ اگر آپ ایک مصدر لیں، ہم ایک مصدر لے لیتے ہیں، ہم نے یہاں مصدر آنا بھی رکھ لیا، ہم نے یہاں مصدر جانا بھی رکھ لیا، ہم نے یہاں مصدر پڑھنا بھی رکھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم مرکب میں کیسے تبدیل کریں؟ تو پیارے بچوں، اس کو مرکب میں تبدیل کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ اس کے شروع میں کوئی با معنی اسم لگا دیں، با معنی اسم لگا دیں تو یہ مصدر مرکب میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر آنا ہے تو میں کہتا ہوں گھر جو ہے وہ اسم ہے، تو میں اس کے شروع میں لگا دیتا ہوں کہ گھر آنا۔ یہ دیکھیے گا، میں اس کے ساتھ گھر کا اضافہ کرتا ہوں تو گھر آنا۔ اب یہ 2 الفاظ ہو گئے۔ مرکب کی تعریف بھی میں بتاتا چلوں۔ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور سائنس کے طلباء و طالبات یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے لیب کے اندر اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوگا کہ یہ مرکب جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کے مل کر بننے سے بنتا ہے۔ تو آئیے، گھر آنا یہ مصدر مرکب، میں کہتا ہوں جانا، تو آپ روزانہ اسکول جاتے ہیں تو ہم کہیں گے اسکول جانا، یہ مصدر مرکب ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پڑھنا۔ اب پڑھنا، مجھے یقین ہو گیا ہوگا کہ آپ لازمی طور پر اس کا مصدر مرکب بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر پڑھنا ہے تو میں کہوں گا کتاب پڑھنا، میں کہوں گا نماز پڑھنا، میں کہوں گا کہ کلمہ پڑھنا۔ اب مصدر مرکب کو بیان کرنے کے بعد ہم مصدر کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آخری 2 اقسام جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بس ہم ان کا ایک چھوٹا سا اجمالی سا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے کل کے لیکچر کے لیے جو ہے وہ مختص کریں گے، کیونکہ یہ بذات خود دونوں اقسام جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے والی ہیں۔ ان کے لیے لازمی طور پر 2 لیکچر جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مصدر لازم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اب سوال تو پیدا ہوگا، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ اگر مصدر مفرد ہے تو یہ مصدر لازم کیوں ہے؟ اگر یہ مصدر مفرد ہے تو یہ مصدر متعدی کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں بیٹا کہ مصدر لازم سے جتنے بھی افعال بنیں گے، یہاں پر ایک کویسچن رائز ہو گیا، مصدر لازم سے جتنے بھی افعال بنیں گے وہ فعل لازم کہلائیں گے۔
مصدر متعدی سے جتنے بھی افعال بنیں گے وہ سارے کے سارے فعل متعدی کہلائیں گے۔ اب سوال آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں، اب مصدر لازم کیا ہوتا ہے اور مصدر متعدی کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچرز کے اندر ان دونوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ٹھہریے، رک جائیے، آگے مت بڑھیے، وہی کام کرنا ہے جو آپ روزانہ کرتے ہیں۔ لائک کر دیں، نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔